اس پہ اپنی رضامندی ظاہر کی. ان کا پروسیس تھا اس وقت، لا کا پروسیس یہ تھا کہ اگر ایک پرائم منسٹر اپنا گفٹ ریٹین کرنا چاہتا ہے تو وہ سرکار اس کو، کیبنٹ ڈویژن اس کو ایویلیویٹ کرائے گی اپنے 2 ایویلیویٹر سے. ان دونوں ایویلیویٹرز نے 2018 میں جو ایویلیویشن کی، وہ انہوں نے اس کو 1,80,00,000 کا پایا سرکاری ایویلیویٹرز کو، جو آج سرکار میں جاب کر رہے ہیں اور پروموشن بھی لے چکے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایز پر لا پرائیویٹ ایویلیویٹر جو کہ گورنمنٹ کے پینل پہ اس وقت موجود تھے، ایلیجنٹ اپریزر جو اس وقت یہ تھے، اور انہوں نے اس کو 1,84,00,000 کا پایا. اس کا 50% خان صاحب نے اس ٹائم پر جمع کرا دیا اور یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی. ہار خان صاحب کے پاس چلا گیا. خان صاحب کی حکومت جاتی ہے 2022 میں. 2022 کے بعد یہ کیس بنتا ہے 2023 میں، انکوائری شروع ہوتی ہے. ان اپریزرز کو ہوش آتا ہے 22 دسمبر 2023 میں. یہ آ کر نیب چیئرمین کو کہتے ہیں کہ سر ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے تو وہ بڑی مہنگے ہار تھے، ہم نے ان کو سستے میں ایویلیویٹ کر دیا ہے، اور ہمیں اس وقت نہ ہم نے رشوت لی نہ ہمارے پہ کوئی ایسا مسئلہ تھا، مگر ہمیں لگا کہ اگر ہم یہ ہار نہیں دیں گے اس ویلیو پر تو ہم شاید پینل سے اتر جائیں. اور اس پر یہ کیس بنا، اور وہ جو 3 ارب روپے کی ویلیو بنائی گئی، وہ ایک میٹرک انٹر پاس جو شخص 7 سال سے BCom پاس کرنے کی ٹرائی کر رہا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈائمنڈز کا ویٹ کیرٹ میں ہوتا ہے یا گرامز میں، جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈائمنڈ کی اسیسمنٹ آپ کلر کلیرٹی کے بغیر نہیں کر سکتے، جو خود کہتا ہے کہ میں نے تصویر کی بیس پر یہ ایویلیویشن کی، مگر بعد میں کہتا ہے کہ میں تصویر دیکھ کر ایویلیویشن نہیں کر سکتا، جو ایک پارٹ ٹائم سپیئر پارٹس کی دکان میں کام کرتا ہے دبئی میں اپنا روزی بسر کرنے میں. اس کی گواہی پر ہم نے کہا کہ سرکار کو اتنا نقصان ہو گیا ہے، اور ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو اور اس کی اہلیہ کو 14 سال سزا دے دی اور اربوں روپے کے اس پر فائن کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں وہی ہار جس کی پہلے مالیت 1,80,00,000 لگائی گئی تھی، اسی ہار کی بعد میں مالیت 3 ارب روپے لگائی گئی، ایگزیکٹلی اسی ہار کی 3 ارب ایک میٹرک انٹر پاس BCom فیل شخص نے لگائی. کس نے لگائی ویلیو؟ یہ 3 ارب روپے جس پہ یہ شور مچا رہے ہیں سرکار کو نقصان ہو گیا. یہ ایک میٹرک انٹر پاس BCom فیل انسان نے لگائی. اچھا، ابھی اگین مجھے بار بار کیونکہ حالیہ تاریخ ہے تو بہت ساری باتیں آتی ہیں. شہباز شریف صاحب ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ جب یہ نیب جب ٹرائل میں تھے تو وہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کا کہ I'm recalling it exactly correctly I'm not sure کہ جناب وہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ نے وہ کہنے لگے میں نے تو ایس کمپنیز کو دیا ہے جناب یہ سارا ٹھیکہ. تو پوچھا گیا کہ ایس کہاں کی کمپنی ہے، بتائیں کہاں کی رجسٹرڈ ہے، اس کا پتہ بتائیں، اس کا نام بتائیں. وہ لڑکے سے یہ پوچھ رہے تھے ان سے کہ یار یہ آپ ایس کمپنی کا تو آپ خود مان گئے، اب اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے. اچھا ایز اے لائر جہاں آپ کی آف کورس ایک ایفیلیشن ہے اور اس آپ کے لیڈر بھی ہیں وہ اور آپ کے کلائنٹ بھی ہیں ان اے وے، تو آپ اس پر تو ٹھیک ہے آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو آپ افسردہ ہوں گے، بٹ ان اے وے آر یو سیٹسفائڈ کہ اتنے ویک گراؤنڈ پہ سارا کچھ ہوا ہے کہ یہ تو بہت آرام سے یو ول گیٹ اوے وتھ اٹ؟ شہباز صاحب دیکھیں، میں ایک وکیل بھی ہوں، میں ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بھی ہوں. میری عزت عدالت کی عزت کے ساتھ منسلک ہے، اور مجھے آج بڑا شرمندہ ہونا پڑا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس طرح کے کالے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ یقین کیجئے گا یہ میں ٹرائل 9 جنوری کو شروع ہوا اور 31 جنوری کو ختم ہو گیا، اور جس بھانڈے طریقے سے فراری یا لیمبرگینی کی سپیڈ پہ یہ جج صاحب نے ٹرائل کیا، اس میں وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے درخواست دے دی کہ مجھے چھٹی پہ بھیج دیا جائے. ان کی درخواست، ان کو اتنا پریشر ڈالا گیا کہ ان کی درخواست چھٹی کی کینسل ہوئی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. پھر جب یہ آخری دن جب میں نے کہا کہ آپ نے یہ ڈیفینس کا رائٹ کیسے کلوز کر دیا میری موجودگی میں وہاں ڈیفینس کراس ایگزامینیشن کے لیے اپنے والد لطیف کھوسا کا الیکشن چھوڑ کر آیا ہوں. آپ یہ پلیز الیکشن یہ کریں، کراس ایگزامینیشن کا رائٹ دیں مجھے تاکہ میں اس کو کراس ایگزامن کر سکوں. تو وہ 6 دفعہ ایک دن میں بیمار ہوئے، جیل ہاسپٹل میں 6 دفعہ گئے اور اینڈ میں جیل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. تو اتنے باتیں ہیں اللہ تعالیٰ. آپ کے خیال میں یہ جب پریشر میں آ گئے اور آپ نے خود کہا کہ ایک اور فیصلہ، آپ کی کیا رائے کھوسا صاحب؟ یہی جج صاحب تھے اور آج سے 5 سال پہلے ایک اور سابق وزیر اعظم تھے اور یہی جج صاحب فیصلہ سنا رہے تھے.
وہ ایک میرٹ والا فیصلہ تھا یا وہ بھی ایک پریشر میں آ کے جج صاحب نے فیصلہ دیا آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیں میں اس کیس میں وکیل نہیں تھا. ایز اے لائر, ایز این آبزرور, ایک سمپل سی بات کروں گا. ایز این آبزرور دیکھیں جو بھی فیصلے اجلت میں کیے جائیں وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں. ان سیاسی فیصلوں میں بہت ساری اجلتیں ہوتی ہیں, مگر بات یہ ہے کہ ایک ہار جو کہ قانون کے تحت اس زمانے میں اس وقت کی اپریزمنٹ کے اکارڈنگلی لیا گیا, اور جن لوگوں نے وہ اپریزمنٹ لگائی ان کی آج پروموشن بھی ہو گئی ہے, وہ ایکیوز بھی نہیں ہیں اور وہ ابھی اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک ایسے فلیٹس ہیں جو باپ کہتا ہے میرا نہیں, بیٹی کہتی ہے میرا نہیں, بھائی کہتا ہے میرا نہیں, رہتے اسی میں ہیں. تو وہاں پر سزا ذرا سمجھنی پڑتی ہے, بندہ تھوڑا سوچتا تو ہے کہ آخر کون سا فیصلہ ٹھیک تھا اور کون سا غلط تھا. اب حسن رضا پاشا صاحب, فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ آن دس, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ہائر کورٹ میں جائے گا تو بس یہ ریلیف مل جائے گا ان کو؟ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا عجیب سا صورتحال نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں پہلے جو توشہ خانہ والا کیس تھا جس میں 3 سال سزا ہوئی تھی, تو اس کو ہم شارٹ سینٹینس کہتے ہیں, اور شارٹ سینٹینس ایز آف رائٹ کلیم بھی کی جاتی ہے اور عدالتیں دے بھی دیتی ہیں. صحیح ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ 3 مہینے کے بعد ان کی سزا سسپینڈ ہوئی, اور ابھی تک وہ اپیل ریگولر ہیئرنگ کے لیے نہیں لگی, اور شاید اس کی ہیئرنگ فکسیشن کے لیے 1.5 سال تقریباً اور انتظار کرنا پڑے. اب یہ جو سینٹینس ہے یہ 14 سال ہے اور یہ پریویٹی کلاز میں فال کرتی ہے, اور یہ شارٹ سینٹینس کی تعریف میں نہیں آتی. آل دو کہ یہ جب اپیل فائل کریں گے تو اس کے ساتھ یہ سسپینشن آف سینٹینس کی پٹیشن ہوگی, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس کو ہائی کورٹ کس طریقے سے انٹرٹین کرے گی, کیا شارٹر سینٹینس میں آ کے کرے گی, یا 14 سال جو پریویٹی کلاز میں فال کرتی ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس کو لمبا کرے گی یا ایکسٹینڈ کرے گی. تو کیونکہ اس کی فکسیشن بھی 3 سال سے پہلے ہوتی نظر نہیں آ رہی جو اپیل کی ریگولر, اور ایویڈینس تھریش ہوٹ ہونی ہے ریگولر فکسیشن آف اپیل پہ. دوسری جو میں بات جو کھوسا صاحب محترم فرما رہے ہیں کہ میٹرک پاس یا ایف اے پاس بندہ جو ہے وہ جو جوہری ہوتا ہے نا اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی آنکھ جو ہے نا وہ دیکھتی ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے, اور وہ جو جواہرات ہوتے ہیں وہ پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہیں ہوتی, واحد آنکھ ہوتی ہے جس کے پرکھنا ہوتا ہے, جس کے لیے شاید نہ میٹرک کی ضرورت ہے, نہ ایف اے کی, نہ پی ایچ ڈی کی. صحیح ہے. یہ ضمناً مجھے بات کرنی ہے اگر مجھے, لیکن وہ گرام اور کیرٹ کا کہہ رہے ہیں اس کو اتنا بھی فرق نہیں پتا تھا. اور سر یہ جولری سیٹ اس کے سامنے موجود نہیں تھا. جب میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس یہ ایک اور تصویر ہے, اس سے تخمینہ لگا سکتے ہو کہ یہ کیا ہے, تو اس نے کہا سوری سر میں تصویر دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتا, جبکہ اس سیٹ کا اس نے تصویر دیکھ کے اندازہ لگایا. پھر میں نے اس کو اپنی انگوٹھی اتار کے دی, میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اس انگوٹھی میں یہ سٹون کتنے کیرٹ کا ہے اور اس میں کیا لگا ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ سر اگر میرے پاس فزیکلی بھی ایک چیز موجود ہے تو میں اس کا تخمینہ نہیں لگا سکتا جب تک میں انسٹرومنٹ نہ یوز کروں. نہ اس نے انسٹرومنٹ یوز کیے, نہ اس نے تخمینہ لگایا آن دا بیسس آف فزیکل اسیسمنٹ, ایک تصویر کی بیسس پہ اس جوہری نے کر لیا. کاش ایسے جوہری جو ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے, کیونکہ پاکستان میں اس کا اسیسمنٹ نہیں ہو سکا, نہ دبئی میں ہو سکا.